گفتار میں اچھے، یعنی ہر طریقے سے نبی کا جانشین بننے کا حقدار تھا. ہے چھوٹا لیکن حقدار تھا، لیکن بڑا تھا قابل، حقدار نہیں تھا. یعنی کردار میں اچھا نہیں، سیرت میں اچھا نہیں، گفتار میں اچھا نہیں. جب یہ چیزیں اچھی نہیں دیکھی تو لیکن جب بھائی ہوتا ہے نا، ماں باپ میں کسی کو زیادہ چاہتا ہے تو کسی کو کم چاہتا ہے. تو جناب آدم علیہ السلام حابیل کو زیادہ چاہتے تھے. جب حابیل کو زیادہ چاہتے تھے تو ایک مرتبہ قابیل کو یہ ناگوار گزرا، یعنی میرے سے چھوٹا ہے اور میرے والد اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو مار دوں تاکہ میرے والد مجھے چاہے اور اللہ کا منصب جو نبوت کا ہے وہ مجھے مل جائے. توجہ ہے. قابیل ایک صحرا میں لے کے گیا، لے جانے کے بعد سر پہ پتھر سے حملہ کیا. پتھر سے حملہ کرنے کی وجہ سے حابیل شہید ہو گئے. یعنی دنیا کے سب سے پہلے شہید کا نام جناب حابیل ہے، سب سے پہلے قاتل کا نام قابیل ہے. یعنی قاف یاد رکھو، قاتل یاد رکھو. اب جیسے ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اب پہلا ہے شہید، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے قتل تو کر دیا اس کو، لیکن میں اس کو کروں تو کیا کروں، اس کو کروں تو کیا کروں. اب اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں نے 2 کووں کو زمین پر بھیجا. اب دونوں کووں میں آپس میں لڑائی ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک جیتتا ہے ایک ہار جاتا ہے. اب 2 کووں میں لڑائی ہوئی تو ایک کوا مرا، ایک کوا زندہ رہا. لیکن جو زندہ کوا تھا اس نے اپنے پیروں سے زمین کو کریدا. دیکھیے اللہ اور قرآن میں ارشاد کر فرما رہا ہے کہ زمین کو کریدنے کے بعد اپنے چونچ کے ذریعے سے اس پرندے کو، جو کوا مر چکا تھا، اس کوے کو لا کر اس گڈھے میں ڈالا. ڈالنے کے بعد پھر اپنے پیروں سے اس کی قبر بنا دی. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بغور قابل دیکھ رہا تھا. قابل نے بالکل اسی طریقے سے زمین کو کھودا، زمین کو کھودنے کے بعد قبر بنائی. قبر بنانے کے بعد حابیل کو دفن کیا. اب میری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن جناب آدم کو جیسے پتا چلا کہ میرا حابیل شہید ہو گیا ہے، اب یہ رونے لگے. روتے ہوئے کہتے پروردگار اب تیرے دین کو پھیلائے گا کون، تیرے دین کو آگے بڑھائے گا کون، تیرے دین کے مشن کو آگے بڑھائے گا کون، یہ ممکن کیسے ہے کہ کون پھیلائے. قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. حابیل بہت اچھا تھا، یعنی کردار میں اچھا تھا، منصب میں اچھا تھا، اس کو نبوت دی جا سکتی تھی، یعنی اسلام کو پھیلایا جا سکتا تھا. لیکن حابیل تو ختم ہو گیا. اب کوئی ایسا بیٹا دے جو اسلام کو پھیلائے. اللہ نے کہا آدم گھبراتے کیوں ہو، میں شیش دیتا ہوں، تھوڑا توجہ دیجیے گا، ابھی مزہ آئے گا، تھوڑا سا لطف لے لیں گے انشاءاللہ. آپ بیدار ہوں گے. میرے برگن پلی سے بھی آئے ہیں، حیدرآباد سے بھی آئے، مولا سلامت رکھے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ظاہر سی بات ہے جب آدم نے دعا کی میرے پروردگار تیرے دین کو پھیلائے گا کون، اللہ نے کہا گھبراتے کیوں آدم، میں تمہیں بیٹا دوں گا شیش جیسا. اب شیش علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، شیش پھیلانے لگے. پھر موسیٰ کا دور آیا. جب موسیٰ کی قوم بڑی ضدی نکلی، موسیٰ کی قوم اتنی بڑی ضدی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. اب پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، بس میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ضد کیا تھی کہ اللہ کو دیکھوں گا. موسیٰ نے کہا نہیں. اب ایسے ماحول میں اگر نبی کہیں چھوڑ کے جائیں تو کسی اپنا نائب بنا کے جائیں. اب اللہ سے دعا کی موسیٰ نے کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، اور اس کے بعد ہادی بنا تاکہ میرے غیر موجودگی میں یہ عوام کی تبلیغ کرتا رہے. توجہ ہے. پھر آ گئی تیسری دعا ہمارے رسول اسلام کی. رسول اسلام نے دعا مانگی پروردگار مجھے ایسا سلطان نصیر عطا کر. اب یہاں سے بیدار ہو جاؤ، یہاں سے ملاؤں گا کیونکہ مجھے حیدر کو پڑھنا ہے، ثانیہ حیدر کو پڑھنا ہے. اور 40 منٹ میں یعنی 4-5 مجلسوں کا نچوڑ 40 منٹ میں نہیں دے سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا. آپ کی توجہ ہاتھ پر مرکوز رہے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جیسے ہی اب رسول اسلام